अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 13 अगस्त 2024। बहुत से फ़ोन, बहुत सी बातें आई मंसूर अली खान के प्रोग्राम में। मैंने बहुत सी बातें, सीधी सीधी बातें कही हैं, खुल के मैंने बातें की, मैंने लकी लिपटी बातें नहीं की। इस मुल्क को आगे ले जाना तो अकाउंटेबिलिटी सबकी हो, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है। जनरल फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में टॉप सिटी का मामला, ये 2017, ये इमरान खान के दौर का टाइम नहीं है, ये उससे पहले की बात है। और अगर वो डेट 2017 जो मेरे सामने आई है और 190 मिलियन के पाउंड पे आपको पता है सिरान अपना जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी, समाअत मुलतवी हो गई है। और इमरान खान साहब ने जो जेल के अंदर जो गुफ्तगू की है बड़ी, देखिए इमरान खान बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तानी तारीख में कोई लीडर इतनी क्लैरिटी के साथ और अपने असूलों पर खड़ा होने वाले में कम है। सारे कह रहे हैं स्टेप डाउन होना चाहिए, पीछे आना चाहिए, सारे से मुराद है बहुत सी लोग, लेकिन इमरान खान वहीं खड़ा है और वो चाहता है कि ये मुल्क आगे जाए, चीज़ें बेहतरी की तरफ हों। और ये जो कंप्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन है ना, ये जो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं हर स्टेज के ऊपर, वो ख़त्म होना चाहिए। और उसमें कितना एक सदाकत है, यानी सदाकत बहुत है, लेकिन क्या हम उस वाकई इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, उन चीज़ों को सामने रखते हैं। ये वो फैसला है जो ये फैसला हम और आप लोगों ने करना है। हम है स्टेक होल्डर बुनियादी तौर के ऊपर। अगर कौम नहीं फैसला करेगी तो फिर कौन फैसला करेगा? देखिए जो आप वोट डालते हैं वो तो वोट ट्रांसफॉर्म नहीं होता। एक बात तो समझ आ गई, हर इलेक्शन में किसी ना किसी शक्ल में जो वोट डाल रहे हैं वो नहीं हो रहा, और ये इलेक्टोरल सिस्टम पे बड़ी नाकामी है। अवाम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाले, वो आपके सामने हैं। तीनों हलकों जिसके बारे में फैसला आया, मैं उस फैसले से इत्तफाक नहीं करता। जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब और अकील बासी साहब का फैसला जो है आइन और कानून की बिल्कुल तशरीह है। लेकिन जो बातें अब हो रही हैं जस्टिस काजी फायजी साहब के हवाले से कि वो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्यों, मेरा खुद एक सवाल है, वो क्यों डिफेंड करते फिर रहे हैं, किस लिए डिफेंड करते फिर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन बड़े सीरियस एलिगेशन है और वो आपको पता है बहुत सीरियस, यानी इस वक्त जो मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी और जो आज हालात यहाँ इस मुल्क में आए हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन के रोल की वजह से आए हैं, तो उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। और फैसले में भी लिख रहे हैं किस बात पे, किस बुनियाद पे लिख रहे हैं आप, यानी तो स्पेसिफिक होना चाहिए था। लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने हालात, चूँकि फैसला मेजॉरिटी जजमेंट यही है, मानना पड़ेगा हमें, लेकिन जो धांधली का जो पैटर्न है, यानी ये जो 3 सीटें आई हैं, कुछ और सीटें लेने का भी तकाजा किया जा रहा है कि वो अपना ना काउंटिंग के अंदर ही फैसला हो जाएगा। यानी ये नहीं कि ये मामला जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाए, ट्राइब्यूनल बैठकर इसको बाद को देकर फैसला करे, नोटिफिकेशन होने के बाद इंटरप्रिटेशन नहीं दे दी है, अब से नजरसानी की दरखास्त दायर होनी चाहिए, बिल्कुल नजरसानी की तरफ, और उस नजरसानी के अंदर ये जजमेंट उलट सकती है बहुत, यानी इंटरप्रिटेशन जो है, जो सेटल्ड लॉ है, उस सेटल से हटकर बातें की गई हैं, उस सेटल से हटकर, उस लॉ से हटकर जो है ये बातें इसके अंदर की गई हैं। डिपेंड करता है क्या करते हैं या क्या फैसला होना है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इन चीज़ों को अब आगे लेकर चलना है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से हामिद मीर ने बहुत सी बातें की हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन आपके सामने बात वो सारी सामने रख दूंगा। पहले मैं टॉप सिटी का जो बात सामने आई है वो एज इट इज़ जो मेरे सामने नोटिस में आई कि टॉप सिटी के जो मालिक है ना कमर मोइज़ अहमद, नवंबर 2023 में, यानी 2017 और 20 और 6 सालों बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आए। क्यों आए सुप्रीम कोर्ट में? और जस्टिस काजी फायसा की सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस काजी फायसा ने इस मैटर को टेकअप किया, हालांकि मैटर टेकअप होने वाला बनता ही नहीं था, देयर वाज नथिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन मामला टेकअप किया और जनरल फैज़ हमीद के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल कर, चूँकि जनरल फैज़ हमीद पे ये है कि जो काजी फायसा के अगेंस्ट जो रेफरेंस आया है वो रेफरेंस लाने वालों में जनरल फैज़ हमीद शामिल थे। और जस्टिस काजी फायजी साहब ये समझते हैं, जो आसपास उनके लोग ये बात करते हैं कि जनाब ये वाला ग्रज अपनी जगह पर, पता नहीं ग्रज है या नहीं है मुझे नहीं पता है, जो लोग बातें करते हैं आप सुन रहे हैं सारी बातों को, मेरे सामने तो वही है। और जो बात सामने आई है ना, उसने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और ISA के एहलकारों ने दहशत गर्दी की एक मुबीना मुकदमे की आड़ में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज़ अहमद घर पर छापा मारा और छापे के दरमियान सोना, हीरे, नकदी और मुतअद्दिद कीमती अशिया कब्जे में ले। और ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद के भाई जो सरदार नजफ ने सालसी और हल करने की कोशिश की, और मोइज़ अहमद की बरियत के बाद फैज़ हमीद ने मोइज़ अहमद रिश्ते के ज़रिए उनसे मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए भी रब्ता किया।
اور یہ ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ چھینا گیا 400 تولے سونا اور نقدی کے سوا باقی چیزیں واپس کرنے کی پیشکش کی. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم فخر اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار نے انہیں 4 کروڑ روپے نقد ادا کرنے اور ایک نجی چینل آپ ٹی وی کے اسپانسر کرنے پر بھی مجبور کیا. اور سپریم کورٹ میں ٹاپ سٹی کی سماعت کے دوران کیا ہوا تھا آپ کو یہ صرف یہ بتا دے. جسٹس قاضی فائز تھا, جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل بینچ تھا. اس بینچ میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا. اب سپریم کورٹ ایسے کیسے تحقیقات کا حکم دے دیا؟ اگر پرچہ بھی تھا اگر کوئی تو وہ تو درخواست آنی تھی. تو یہ لیٹ اٹ سیٹل لا. چلیں بہرحال یہ آ گیا اور پاکستانی فوج نے اپریل 2024 میں تحقیقات لیے ایک کمیٹی بنائی اور 3 رکنی بینچ نے جب یہ سماعت کی اور 9 نومبر کو درخواست گزار کو سابق ڈی جی ISI اور اس کے معاونین کے خلاف شکایت کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رابطے کے لیے کہا. عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ درخواست گزار بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلانے پر جنرل فیاض حمید اور دیگر ریٹائر افسروں کے خلاف سول یا فوجداری عدالت, یہ اب سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, لیکن یہ ہو رہا ہے. اور پاکستان آرمی نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے جسٹس قاضی فائز کے ساتھی ججز پر مشتمل جج کی ہدایت بنو عمل کیا اور ایک میجر جنرل کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کی کمیٹی یہ انکوائریاں 17 اپریل 2024 کو تشکیل دی گئی تاکہ جنرل کے خلاف دعویٰ ہو. یعنی 17 اپریل سے اگر آج ہم آ جائیں تو ہم اگست میں پہنچ چکے ہیں. اور اس کمیٹی نے سینئر 3 ریٹائرڈ افسر کے ٹاپ سٹی ملوث ہونے کے غیر جانبدارانہ اور پیشہ ورانہ طریقہ سے انکوائری مکمل کی. یہ جو باتیں وہ آ رہی میں وہ بتا رہا ہوں. آرمی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مناسب اور تعدیبی کارروائی کا جو باتیں اب آ رہی ہیں جو مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہی ہیں کہ جنرل فیاض حمید کے پاس بہت سی انفارمیشن تھی, بہت سی چیزیں تھیں, وہ شاید ملک سے باہر جانا چاہتے تھے. وہ چیزیں ساری ڈیٹیلیں جو ہے نا ساری اب اس میں کیا ہوگا کیسا ہوگا, لیکن یہ تفصیل کے دونوں رخ ہیں. ابھی ذہن مت بنائیے گا اپنا, کہیں نہ کہیں یہ باتیں سامنے آنی ہیں اور کھل کے سامنے آئیں گی. اب جو معاملہ ہے وہ فیصلہ کن مراحل کے اندر, اب اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے, یہ رزلٹ میرے اور آپ نے ہاتھ میں. ہم تو ایک ہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, صاف شفاف انکوائری ہو, اس کا بھی ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے اور جوڈیشل کمیشن دے کر صاحب, جو کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے وہ بھی تو اسٹیبلش کرے نا کہ اس کے بعد اتنا سونا کہاں سے آیا, ہیرے جواہرات کیا اس نے انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں یہ شو کیے تھے, کہ یہ ہوائی باتیں ہیں یا یہ ہوائی باتیں ہیں. اب یہ ساری باتیں تو دیکھ رہی ہیں نا, دیکھ کے چیزیں سامنے آئیں گی. چلیں اگر ایک ابتدا ہوتی ہے تو پھر ابتدا تو بہت سی ہونی ہے. آج کے بارے میں باتیں بہت سی ہوتی ہیں, کل کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, پھر کسی طرف تو یہ بات لگنی ہے نا. اگر آنا ہے تو پھر میرٹ پھر سب کے لیے یکساں برابر ہونا چاہیے. میرا تو ماننا یہ وہ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ بڑی بات ہے جی. اور یہاں جو ہے جو باتیں آ رہی ہیں تادیبی کارروائی کے حوالے سے, اور یہی کہا گیا ہے ISPR کی پریس ریلیز کے اندر کہ جناب اپنا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے اور فوجی تحویل میں لے لیا, یعنی آرمی کورٹ کے اندر جائے گا. اور آرمی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ایویڈنس کے معیار کوئی نہیں ہے وہ, اور وہ نہ رائٹ آف فیئر ٹرائل نہ ڈیو پروسیس آف لا ہے. اور آپ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے وہ وضاحت آپ نے دیکھ لی ہے. اب حامد میر نے جو یہ بات, اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی, بہت کوشش کی اور شہباز شریف سے ملاقات سے انکار کر دیا. شہباز شریف تو جناب فوجیوں ریٹائرڈ فوجیوں کے پاس تو ایسے اٹھتا بیٹھتا ہے بہترین طریقے سے, میری سمجھ سے یہ بات ہے. لیکن بہت سی انکوائری تھی اور ہائی لائٹ ہوا تھا یہ کہنا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی بغاوت کے حوالے سے جنرل فیاض حمید کے مشورے شامل تھے. اب پتہ نہیں شامل تھے یا نہیں شامل تھے, لیکن تصویر کے دونوں رخ ہیں وہ بڑے خطرناک ہے. اس لیے عمران خان جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں, اور وہ کیا یہ اور کہہ رہے ہیں کہ سارے پلاننگ کا تھی. اور یہ سینئر صحافی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے بارے میں شواہد ملے, کچھ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی کوشش بھی کی تھی. اور یہ کہا جی PTI کے رہنما سے رابطہ تھا, ڈکٹیٹ کرتے تھے, وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیا. اب کل میں جب بیٹھا ہوا تھا منصور علی خان کے پروگرام میں, آپ لوگوں نے بہت سی باتیں میرے سامنے رکھی. اس کے اندر جو بات رکھی جو میں نے کہ یہ ابتدا اگر ہو رہی ہے تو آئے سب کے اگینسٹ آئے, اچھا ہے. میں نے اس کو بڑا آسان قدم کیا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی بات تو شروع ہوئی ہے نا, کوئی بات تو آگے چلے گی, تو یہ سب کے اگینسٹ ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اپنا میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس حوالے سے, لیکن تصویر کے پھر دونوں رخ سامنے آنے ہیں, وہ رخ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یہ آ رہا ہے. اڈیلا جیل میں میں عمران خان صاحب جو غیر رسمی گفتگو ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برتر ہیں. لیکن حسینہ واجد نے تو آرمی چیف جسٹس اور پولیس چیفس اپنے لگائے ہوئے تھے نا, اور جماعت اسلامی سے تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا. یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں.
انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے 9 مئی کے نام پر پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا، 9 مئی کی فوٹیج چرائی گئی، اور انہوں نے ہمیں 9 مئی کیا، ہماری آدھی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا، آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی، باقیوں سے ویگو ڈالی کے ذریعے پارٹی چھڑائی گئی۔ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے، یہ وہ کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ بات کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف صاحب نے ان کی سپورٹ کی، لیکن 8 فروری کا سارا پلان جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ وہ باتیں ساری جو ہیں جو یہ میرے سامنے لکھی ہوئی، میں لکھی ہوئی بات پڑھ رہا ہوں کہ جو سامنے جو میڈیا کے اندر جو رپورٹ ہوئی ہے، اور میرے اسٹیبلشمنٹ رابطے کا سن کر ان کی کانپیں ٹانگ جاتی تھی۔ حکومت نے اگر مصون نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور ایکسٹینشن کے حوالے سے ان کی PMLN کی وہاں موجود تھی کہ منہ سے کہیں آ کر کہ آپ کہیں آج نوٹیفیکیشن دے دیں، بات ہی ختم ہو جائے نا، ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے نا، جیسے قاضی فائزہ خود کہیں، اگر باقی کہیں تاکہ باقی کلیئر ہو جائے، اور اگر ہم یہ اس طرح نہیں کریں گے تو معاملہ جائیں گے جی۔ اور ظلم کے باوجود 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جیتی تھی اور 90% جو عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ ایک بات اور بڑی زبردست ہوئی، جب منصور علی خان سے سوال کیا کہ یہ کہا انہوں نے آمنہ نے کہ جناب وہ تو 10 سال کے لیے آئے تھے، تو وہاں DGI کے حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کور کرانی بڑی ضروری ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے تو خود بات اقرار کر لیا کہ اگر کور کرانی تھی تو چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے اگر وہ امیدوار تھے تو عمران خان کو تو فوراً کور کرانی چاہیے تھی، جاگ وقت سے پہلے کور کراتے اور یہ ساری بات سامنے آ جاتے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سارے کچھ سامنے آ چکا ہے، میں نہیں کسی کنٹروورسی میں پڑھنا چاہتا، میرے سامنے جو فیکٹس آئے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، فیصلہ آپ نے کرنا۔ آخری بات جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس جو ہے نا فرد جرم نہیں ہو سکی، میاں ندیم اور جرا نہیں ہو سکی۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے درخواست عدالت میں دائر کر دی کہ اختیار کیا، جو موقف اختیار کیا کہ نیب نے 23 اپریل 2020 کو بورڈ میٹنگ میں کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سطح تک کلوز کیا تھا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور نیب کی بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور نیب حکام نے یہ بھی بتایا کہ ریفرنس میں نئے شواہد کی بنیاد پر فائل کیا گیا 2020 کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا تفتیشی کے بیان اجرا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت نے فریقوں کی جو گفتگو ہے سننے کے بعد یہ درخواست خارج کر دی ہے، اس درخواست کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔